اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة الآية كبر ذلك على المسلمين فقال عمر أنا أفرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث وذكر كلمة لتكون لمن بعدكم فقال فكبر عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. رواہ ابو داود. قرآن کریم کی ایک آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اس کا مضمون بہت بھاری گزرا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پورے قرآن پر عمل کرنے والے تھے. جو بھی آیت اترتی تھی سنتے تھے تو عمل کے لیے سنتے تھے. اس وجہ سے ان کو بہت بھاری لگی ایک آیت کہ یہ آیت جو ہے بڑی وزنی ہے, اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, یہ آیت ہے سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں ہے, والذین یکنزون الذہب والفضہ, وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں, جمع کر کے رکھتے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے. فرمایا فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, آگ میں, جہنم کی آگ میں سونا چاندی کو گرم کیا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم, چہروں کو داغا جائے گا. وجنوبہم, پہلو کو داغا جائے گا. وظہورہم, پشت کو داغا جائے گا. اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم, یہ وہ ہے دنیا میں جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, آج اس کا مزہ چکھو جو تم نے اکٹھا کر کے رکھا. اس آیت کا معنی مطلب یہی نکلتا ہے نا کہ گھر میں تھوڑا سا سونا بھی نہ ہو, تھوڑی سی چاندی بھی نہ ہو, اور گھر میں کچھ بھی نہ ہو, آدمی ایک پائی بھی نہ رکھے, مال کو اپنے پاس رکھے گا تو اس کو عذاب ہوگا. اس آیت کا یہی معنی ہے. اور کسی نہ کون سا ایسا گھر ہے کہ جس میں تھوڑا بہت نہ ہو؟ تو صحابہ کے گھروں میں کچھ نہ کچھ تھا, کسی کے گھر میں زیادہ تھا, کسی کے گھر میں کم تھا, تو کچھ نہ کچھ تو ہر صحابی کے گھر میں موجود تھا. اب یہ آیت اتری, صحابہ نے جب اس کو سنا تو کبرا ذالک علی المسلم, سارے مسلمان کہنے لگے بہت مشکل ہے, اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی بھی گھر میں نہ ہو, اگر ہم رکھتے ہیں ایک رات کے لیے بھی تو اتنا بڑا گناہ ہے جی. اس کا یہ مطلب ہے گھر میں کوئی چیز بھی نہ ہو.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کا حال دیکھا یہ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا انا افرج عنکم، پریشان نہ ہو، اس آیت کا پورا مطلب اور مفہوم میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر تمہاری اس پریشانی کو ختم کر دوں گا۔ یہ کنہوں نے فرمایا جی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فانطلق، حضرت آئے، حاضر خدمت ہو گئے اور آ کر عرض کی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہ کبر علی اصحابک ھذہ الآیہ، یہ آیت آپ کے صحابہ پر بڑی بھاری ہو گئی ہے۔ ہم تو پورا قرآن سنتے ہیں، کچھ بھی بھاری نہیں ہوتا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ مسلمان نہیں سنتے جی، ٹی وی صبح سے شام تک 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں جی۔ وہ لوگ جو 11 مہینے پروگرام کرتے ہیں دوسرے، وہ رمضان المبارک میں وہ دینی پیشوا بن جاتے ہیں، رہنما اپنے مطلب کی تشریحات سنتے ہیں نا جی۔ کون نہیں سنتا؟ سارا قرآن سن لیتے ہیں، تقریریں سن لیتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھاری نظر نہیں آتا، کچھ لگتا ہی نہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور صحابہ سارے آج پریشان ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تھے عمل کرنے والے، جو عمل کرے گا اسی کو بھاری لگے گا نا کہ یہ بڑا مشکل ہے۔ تو فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ پر بہت بھاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم اس کا مطلب سمجھے ہو وہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں 1 درہم بھی نہ ہو، 1 دینار بھی نہ ہو، تھوڑا سا سونا بھی نہ ہو، تھوڑی سی چاندی بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ تم نے یہی سمجھا کہ کچھ بھی گھر میں نہ رکھو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، بس باقی مال رکھو اپنے پاس۔ آج کل جو ہمارا سکہ روپیہ چل رہا ہے، ہر 40,000 پر 1,000 آسان حساب ہے، تو وہ ادا کرو، سونا چاندی کی قیمت لگا کے اس کے مطابق دو۔ ہر لاکھ پر 2,500 روپے۔ تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں کچھ نہ رکھو، تمہارے پاس ہوگا تو پھر عذاب ہوگا، یہ نہیں۔ زکوٰۃ جو دے دے گا پھر رکھے گا اس کو عذاب نہیں ہے۔ آیت کا یہ مطلب ہے۔ اور آگے حدیث مکمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یفرض الزکوٰۃ، اللہ نے زکوٰۃ فرض کیوں کی ہے، یہ سمجھیو کہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کیوں کی ہے۔ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، فرمایا یہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ جو تمہارا باقی بچ جائے، لاکھ میں سے 2,500 نکالنے کے بعد باقی جو بچ جائے اللہ زکوٰۃ کے ذریعے تم نکال دو گے، باقی مال کو پاک فرما دے، باقی مال تمہارا پاک ہو جائے۔ الا لیطیب، تاکہ پاک کر دے ما بقی من اموالکم۔ اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے اللہ نے وراثت کے حصے کیوں مقرر کیے، یہ بھی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی فوت ہو، اس کا بیٹا ہے بیٹی ہے، یہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، ماں باپ ہیں چھٹا چھٹا حصہ، خامند بیوی ہیں، یہ اگر بچے ہیں اور آدمی فوت ہو جائے تو بیوی کو 8واں حصہ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اٹھوک، تو 8واں حصہ، خامند کو 4تھا حصہ۔ تو قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ یہ حصے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں پتہ ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مال کے حصے کیوں کیے جاتے ہیں، یہ اللہ نے وراثت کیوں بنائی ہے۔ ویسے تو ہم لوگ وراثت کے مسئلوں میں بڑے ڈھیلے ہیں،
وراثت ہم تقسیم نہیں کرتے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وراثت اللہ پاک نے کیوں مقرر کی ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا یہ اس لیے لتکون لمن بعدکم، تاکہ تمہارا مال ضائع نہ ہو جائے. تمہارا مال تمہارے بعد والے جو رشتہ دار ہیں ان کے پاس چلا جائے. اگر اللہ یہ حصے نہ بناتا تو جس کی مرضی آتی مال لوٹ کے چلا جاتا. ایسا تھا نا جی. تو اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں تو وہ ٹھیک کیے ہیں نا، یعنی تاکہ مال تمہارا تمہارے رشتہ داروں کے پاس جائے اور محفوظ رہ جائے. زکوٰۃ کیوں مقرر کی ہے؟ تاکہ مال کو اللہ پاک کر دے، اللہ برکت والا بنا دے. اور وراثت کو اللہ نے کیوں مقرر کیا ہے؟ تاکہ تمہارا مال ضائع نہ ہو، تمہارا مال تمہارے اپنوں کے پاس رہے. لمن بعدکم. اور یہ جب سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ بھائی خزانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ رکھو، مطلب ہے زکوٰۃ دو. اور وراثت اس لیے ہے تاکہ تمہارے بعد والے لوگوں کے پاس تمہارا مال چلا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا اچھا اس کا مطلب ہے زکوٰۃ نکالنے کے بعد اگر گھر میں کچھ رہ جائے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر کوئی بعید سزا نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تو آسان کام ہے، لاکھ میں سے 2500 نکالنا کیا مشکل ہے، یہ تو آسان کام ہے. آیت کو ہم نے ویسے بھاری سمجھا تھا، یہ آیت تو بالکل آسان ہے عمل کے اعتبار سے. جب یہ سمجھ میں آئی بات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کبر عمر، تو حضرت عمر کی زبان سے نکلا اللہ اکبر. حضرت عمر نے نعرہ تکبیر لگا دیا. واہ واہ کیا کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمیں تو قرآن سمجھ نہیں آیا تھا، آیت سمجھ نہیں آئی، ہمارے پاک نبی نے ہمیں سمجھا دی کہ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن پر عمل کرو آسان ہے. تو حضرت عمر نے نعرہ تکبیر لگایا. تو اب بات سمجھ آئی. لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، فرمایا زکوٰۃ نکالنے کے بعد باقی بچ جائے جمع کر لو، ضرورت کے لیے رکھ لو، اپنے آرام کے لیے رکھ لو، یہ بھی خزانہ ہے. لیکن اے عمر میں تمہیں دنیا کا ایک بہترین خزانہ بتاؤں. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا دنیا کا بہترین خزانہ. اس حدیث کی آخری بات ہے. ثم قال له الا اخبرك بخیر ما یکنز، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بہترین اس خزانے کی جو مرد حاصل کرتا ہے اس دنیا میں، وہ نہ بتاؤں تجھے؟ فرمایا المرأۃ الصالحہ، اگر کسی کے نکاح میں نیک عورت آ جائے یہ بہترین خزانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. کیوں؟ اگر مرد ڈھیلا ہوگا دین میں تو عورت اگر دیندار ہے تو مرد کو دین میں کھینچ کے رکھے گی. وہ المرأۃ الصالحہ، نماز نہیں پڑھتے ہو، بے برکتی ہو رہی ہے، نماز پڑھا کرو ہے جی، تو مرد پڑھے گا نا جی. المرأۃ الصالحہ، نیک عورت بہترین خزانہ ہے. نشانی کیا ہے؟ اذا نظر الیہا سرت، مرد جب اس کو دیکھے مرد کو خوش کر دے، اپنے خامد کو اخلاق کے ساتھ پیش آئے. وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب حکم دے اطاعت کرے. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَتُهُ، جب کہیں کام پہ چلا جائے تو پیچھے گھر میں مرد کی حفاظت کرے. مرد کی حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے. یہ ہے رواہ ابو داود. اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ ایک آیت کا مطلب صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا. بالآخر کس سے پوچھنا پڑا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے وضاحت فرمائی تو سمجھ میں آئی بات. اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ معلوم ہوا. صحابہ عربی دان تھے، اس کے باوجود قرآن کی ایک آیت انہیں سمجھ میں نہ آئی. ہمارے اردو دان ہیں، انگریزی دان ہیں، اور کہتے ہیں مطالعہ کر کے ہمیں سمجھ آ جائے گا قرآن. کیا علاج ہے؟ اور اس کو جو کچھ ذہن میں آیا اس کو حرف آخر سمجھ لیا. اس کو کہا جو میری سوچ میں آ گیا یہ ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہے جی. یا
عربی مادری زبان تھی صحابہ کی، مادری زبان عربی، اور قرآن بھی کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں۔ صحابہ کو ترجمہ تو آیا لیکن اس کا مطلب سمجھ نہ آیا، ان کو پوچھنا پڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کوئی سمجھانے والا ضروری ہے۔ دوسری بات ایک اور وہ یہ ہے، آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں، نیند تو ہے، آپ جاگے ہیں، اللہ قبول فرمائے، حدیث کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، اللہ یہ بھی قبول فرمائے، میرے اس سوال کا جواب ذرا بیدار ہو کر دیں کہ جو کچھ آپ فرماتے تھے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ جو آپ فرمایا کرتے تھے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ حدیث۔ یہی ہے نا جی؟ تو یاد رکھیں، سب سے بہترین تفسیر قرآن کریم کی حدیث پاک ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قرآن کا مطلب بالکل واضح ہو گیا، سمجھ میں آ گئی بات۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔